ہماری آنریبل گیسٹ ہیں اور ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں کیونکہ ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آج ہم جو بات چیت کریں گے ہم اپنے چیٹ جی پی ٹی سے، جو ہماری دوست ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں۔ تو ہماری آج کا بات کرنے کا موضوع جو ہے ناکامی کو انجام یا سبق سمجھیں، کیا سمجھیں، اس کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی ہمیں بتائیں گی کہ ہمیں کس طرح سے سیکھنا ہے۔ تو السلام علیکم چیٹ جی پی ٹی، ہمیں آپ اپنا ہمارا جو موضوع ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے تو آپ اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہ موضوع چنا۔ ناکامی کو سیکھنے کے موقع میں بدلنا واقعی ایک طاقتور عمل ہے۔ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ کیسے ہر ناکامی ہمیں بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے اور کس طرح ہم اسے اپنی ترقی کی راہ میں ایک سنگ میل بنا سکتے ہیں۔ تو میں پوری طرح تیار ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ تو اگر ہم خود کو الزام دیتے ہیں کہ بجائے ہم اگر اس کا جائزہ لیں کہ ہم کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں، میں کیسے سیکھ سکتی ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، خود کو الزام دینے کی بجائے اگر ہم اپنے تجربات کا تجزیہ کریں اور سیکھنے کا رویہ اپنائیں تو ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ہماری صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں بلکہ ہم اپنی خامیوں کو بھی بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔ تو یہی مثبت سوچ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو ہم کہاں غلطی کرتے ہیں کہ نہیں سیکھتے اور اپنے آپ کو مثبت نہیں رکھتے؟ کہاں غلطی کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بالکل سچ ہے کہ اکثر ہم اپنی غلطیوں کو صرف اپنی ناکامی کے طور پر دیکھتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو منفی انداز میں دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی غلطیوں کو ایک سیکھنے کے موقع کے طور پر لیں تو ہم زیادہ مثبت اور مضبوط ذہنیت اپنا سکتے ہیں، اور یہی ہماری ترقی کا راز ہے۔ اچھا، سیکھنے کے عمل کو اگر ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو کیا ہم ایک مضبوط انسان بن سکتے ہیں؟ بالکل، جب ہم سیکھنے کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو اس سے ہماری شخصیت مضبوط ہوتی ہے، ہم زیادہ لچکدار اور پختہ بن جاتے ہیں اور ہر چیلنج کو بہتر طریقے سے نبھا پاتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنی صلاحیتوں کو مسلسل بہتر کرتے جاتے ہیں اور ایک حقیقی مضبوط انسان بننے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ رکاوٹوں میں پیچھے جو چھپے ہوئے مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، تو ہم انہیں کیسے تلاش کریں؟ اچھا سوال ہے۔ دراصل رکاوٹوں کے اندر چھپے مواقع کو جانچنے کے لیے ہمیں اپنے نقطہ نظر کو تھوڑا وسیع کرنا ہوتا ہے، اپنی غلطیوں پر غور کرنا ہوتا ہے اور صبر کے ساتھ جائزہ لینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی سوچ کو کھلا رکھ کر نئے نظریات کو قبول کر سکتے ہیں اور اپنے تجربات سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، زبردست، آپ نے بہت زبردست بات بتائی۔ صبر و استقامت کیسے پیدا کیا جائے؟ یہ بالکل سچ ہے۔ صبر اور استقامت پیدا کرنے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے قدموں سے آغاز کرنا ہوتا ہے، مستقل کوشش کرتے رہنا ہوتا ہے اور ہر چھوٹی کامیابی کو سراہنا ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ عادتیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور ہمیں زیادہ پختہ اور پائیدار بناتی ہیں۔ اوکے، دوسروں کی کامیابیوں سے نہیں اپنی ترقی سے موازنہ کرنا کیسا رہے گا؟ یہ بالکل بہتر رویہ ہے، کیونکہ اپنی ترقی سے موازنہ کرنے سے ہم اپنی ذاتی پیش رفت پر فوکس رکھتے ہیں اور اپنی بہتری کو سمجھ پاتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنی منزل کی طرف مسلسل آگے بڑھتے ہیں اور دوسروں سے موازنہ کرنے کی بجائے اپنی کامیابیوں پر زیادہ اعتماد رکھتے ہیں۔ اچھا، سوچ کو مضبوط کیسے کریں؟ ایمان و مثبت کیسے ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں؟ کیا کریں؟ کیسے کریں؟ اپنی سوچ کو مثبت رکھنے کے لیے ہم روزانہ شکریہ کے لمحات پر غور کر سکتے ہیں، اپنے اہداف کو واضح رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مثبت اور حوصلہ افزا باتوں سے گھیر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی خود کو ایسے ماحول میں رکھنا بھی مفید ہوتا ہے جہاں حوصلہ افزائی اور سپورٹ موجود ہو۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہماری سوچ مضبوط اور مثبت ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔
تو نتیجہ جو ہوتا ہے کامیابی ہمیں توڑنے نہیں بنانے آتی ہے. اگر ہم اس سے سیکھ لیں تو یہی ناکامی ہماری سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے. بہت زبردست آپ نے باتیں ہمیں بتائیں. اور ناکامی وہ نہیں جو ہمیں گرا دے، بلکہ اصل ناکامی وہ ہے جو ہمیں دوبارہ اٹھنے سے روک دے. تو ہمیں رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے. تو یہی اس کا خلاصہ ہے میرا خیال ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. ناکامی دراصل ایک موقع ہے سیکھنے کا اور ہمیں مضبوط بنانے کا. جب ہم اس کو ایک سیکھنے کے سفر کا حصہ سمجھتے ہیں تو ہر چیلنج ہمیں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. اس طرح ہم نہ صرف اپنی کامیابیوں کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں بلکہ ہر ناکامی کو ایک طاقت بنا لیتے ہیں. جزاک یہی اصل کامیابی. جزاک اللہ. بہت زبردست آپ نے باتیں بتائیں اور ہمیں بہت امید ہے کہ سننے والوں نے بھی اس سے استفادہ کرنا ہے. انشاءاللہ ضرور ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے سے کے کام آئیں گے تو ہم آگے بڑھنے کے قابل ہو سکیں گے. صبر اور سیکھنے کی جو طاقت ہے، جو لگن ہے، وہ ہمارے لیے بہت زبردست ہوگی اور ہم ایک دوسرے کو سکھا بھی سکتے ہیں اور خود بھی سیکھ سکتے ہیں. تو جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. واقعی یہ باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی اور مجھے بھی امید ہے کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد سے آگے بڑھیں گے. آپ کی حوصلہ افزائی اور مثبت سوچ واقعی قابل تحسین ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک خوبصورت سفر طے کریں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. تھینک یو. آپ کا بھی بہت شکریہ. میں بھی بہت خوش ہوا. انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں اور پھر جلد ہی بات کریں گے. تھینک یو. اوکے.